ویلکم بیک ناظرین شناختی کارڈ جو ہے وہ شناخت ہوتی ہے ہر شہری کی، اور نادرا نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے اور لاہور میں ایجرٹن روڈ شملہ پہاڑی کے پاس ایک میگا سینٹر موجود ہے جو کہ 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن سروسز دیتا ہے، اور اسی طرح نادرا نے 2 مزید میگا سینٹرز بنانے کا اعلان کیا ہے اور اس کے اوپر کام بھی شروع ہو گیا ہے، بلڈنگ کی تلاش بھی شروع ہو گئی ہے۔ یہ پیکج دیکھیے پھر اس کے اوپر آپ کو تفصیلات دیتے ہیں۔ دوسرا میگا سینٹر ملتان چنگی تا شاہپور کانجرا کے علاقے میں بنے گا، جو 10,000 سے 12,000 سکوائر رقبہ پر بنایا جائے گا۔ جی 24 گھنٹے آپ کو 7 دن ہفتے کے سروس دینے کے لیے میگا سینٹر 2 مزید میگا سینٹر بنانے کا پلان ہے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شبیر حیدر ظفر ہمارے رپورٹر موجود ہیں۔ شبیر، کتنے مہینوں میں نادرا کا پلان ہے یہ 2 میگا سینٹر مزید بنانے کا؟ جی یہ نادرا میگا سینٹر 2 بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً 3 ماہ کے اندر اس کا جو اس کا عمل ہے وہ 3 ماہ کے اندر اس کو آپریشنل کرنے کا، یعنی بلڈنگ بھی کر لیں گے۔ بلڈنگ کی تلاش شروع ہو گئی ہے؟ ہاں جی، بلڈنگ کی تلاش شروع ہو گئی ہے، جس میں ٹینڈر بھی دے دیا گیا ہے کہ ایک ملتان چنگی امر صدو کے علاقے میں بنایا جائے گا اور دوسرا ملتان چنگی کے علاقے میں۔ اچھا 3 ماہ آپ کے ذرائع نے بتایا، لیکن جو پہلا میگا سینٹر ہے وہ بھی سنا تھا کوئی 4-5 ماہ میں بننا تھا، پھر کوئی 2.5-3 سال لگ گئے تھے، اور میرے خیال سے لاہور نیوز کی خبر کے اوپر ہی کام جو ایکسپیڈائٹ ہوا تھا۔ جی بالکل، یہ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ اس کا کہا گیا تھا کہ 6 ماہ کے اندر اس کو مکمل کیا جائے گا، جبکہ اس کے باوجود بھی نہ ہونے کے بعد تقریباً 2 سے 2.5 سال لگے تھے، جس میں لاہور نیوز نے اس خبر کو ریز کیا تھا، جس کے بعد اس پہ ایکشن ہوا اور اس کو پھر کام میں تیزی آئی، اور پھر اس کو جہاں پہ 2 سال ہو گئے تھے پھر 6 ماہ کے اندر اندر اس کو مکمل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ایجرٹن روڈ کا جو نادرا میگا سینٹر ہے شاید وزٹ کیا ہو، آپ مطلب ایز این اپوزیشن یقیناً حکومت کچھ اچھی چیزیں بھی کرتی ہے، تو نادرا کا میگا سینٹر آپ اپریشیٹ کریں گی؟ اچھی سروس ہے اور 2 مزید میگا سینٹرز اور بہتری جو ہے آئے گی؟ میرا خیال ہے جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جتنے سینٹرز کھولیں گے اتنا لوگوں کے لیے ایک سہولت پیدا ہوگی۔ آخر آپ کو پتہ ہے کہ بغیر آئی ڈی کارڈ کے انسان کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، اور جتنا جلدی آئی ڈی کارڈ بن جائے اتنا بہتر ہے، لوگوں کا وقت بھی نہیں ضائع ہوتا، تو اچھی بات ہے، یہ تو ایک خوش آئند قدم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں تو ویسے اس وقت نادرا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ بالکل الیکشن کے حوالے سے، ووٹنگ لسٹ کے حوالے سے آپ نے تو جو ہے جی آپ نے تو یہ بات اٹھائی بھی کافی تھی۔ 29,000 ووٹ ایسے ہیں جو نادرا تو ویریفائی نہیں کر سکتی، تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نادرا والوں سے کہ بھئی اب جو آپ نئے سینٹر بنا رہے ہیں ان میں کوئی ویریفیکیشن کا ہی طریقہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا وہی ذکر کریں گے آپ کہ بھئی یہ ہم 30,000 ووٹ ویریفائی نہیں کر سکتے، اور کسی طریقے سے مطلب دس از دا سیڈ پارٹ اباؤٹ اٹ۔ اگر آپ نادرا کا سب سے اہم جو رول پلے کرنا ہے وہ نادرا کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہوگی جس ڈیٹا کے اوپر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں لوگوں کو۔ اگر آپ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ نے یعنی جو ریز کیا 29,000 ووٹس کا ایشو اور ان رجسٹرڈ اور یہ نادرا سے، تو وہ ابھی تک آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اوپر آپ کو ایک پازیٹیو رسپانس ملا ہے۔ نہیں جی، آئی ایم ان دی الیکشن ٹریبیونل جی، کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 29,000 ووٹ ویریفائی نہیں ہو سکتا۔ جی صحیح، اگر میرا یہ پلی تھی اپنا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ اگر نادرا کہتا ہے کہ میں ویریفائی نہیں کر سکتا تو آپ یہ 30,000 ووٹ نکال دیجئے۔ جی ہاں بالکل، آپ کا یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، لیکن لیٹس گیٹ، آپ نے صحیح کہا کہ میگا سینٹر کے ساتھ میگا سینٹر کے ساتھ ویریفیکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ میں شبیر آپ سے جاننا چاہوں گا، جو موجودہ میگا سینٹر ہے اس میں اندر پارکنگ کی فیسلٹی نہیں ہے، جو نئے ہیں ان میں سنا ہے پارکنگ کی فیسلٹی بھی ہوگی، اور جو نیا جو پرانا میگا سینٹر ہے اب اس کو سال ہو گیا ہے، وہاں پہ ہم نے سنا تھا کہ بزرگوں کے لیے بھی کوئی خاص نشستیں ہیں کچھ ایسا، لیکن ایک دفعہ جانا ہوا ایسا کچھ ہے نہیں اور بڑی سست روی سے کام ہوتا ہے۔
بالکل یہی بات ہے، مسائل تو یہی سامنے آ رہے ہیں شہریوں کے. اگر شہریوں سے بات کی جائے تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جی ہمیں سہولیات جو ہیں یہ اتنے پیسے لگا کے اگر میگا سینٹر بنایا گیا ہے، عوام کی سہولت کے لیے اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کو سہولت کو پورا کیا جائے تاکہ عوام کو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جس میں کچھ لوگ ایسے بھی ملے ہیں جن کا کہنا تھا کہ ہم سینئر سٹیزن میں آتے ہیں تو ہمارے لیے ادھر وہاں پہ کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا، جی ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی انتظار کریں. جب یہ انہوں نے کہا کہ مطلب میرا اتفاق ہوا ایسا، تو انہوں نے کہا ایسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے سینئر سٹیزن کی، تمام سٹیزنز ہیں، اس لیے آپ آرام سے کر کے بیٹھ جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ ویسے ایشو جو ہے مطلب باؤ کلچر جو ہے یہ ہر جگہ ہے، یہ نادرا میگا سینٹر میں بھی میں نے خود فیس کیا ہے باؤ کلچر. دیکھیں جی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ایک تو دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ بہت سارے سینئر سٹیزن جو ہیں جب آپ اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، لوگوں میں وہ کمزوری آ جاتی ہے. آپ کہیں دنیا کے کونے میں چلے جائیں ایک سینئر کے لیے ہر قسم کی سہولت ہر محکمے میں اویلیبل ہے. جی ہاں، یہ اگر نہیں اویلیبل تو پاکستان کے اندر نہیں اویلیبل. اور بڑے افسوس کی بات ہے میگا سینٹر میں ڈاکٹر صاحب جاؤں کہ جو جی اور بڑے افسوس کی بات یہ کہ میگا سینٹر میں یہ کہا گیا تھا، شبیر if you remember، خاص طور پہ ہم نے انٹرویو کیا تھا اور ان میں کہا گیا تھا کہ بزرگوں کے لیے جو ہے سینئر سٹیزنز کے لیے پوری زندگی وہ ایک وطن کو دیتے ہیں تو زندگی کے آخری لمحات میں اتنی فیسلٹیز تو ملنی چاہیے. انہوں نے 2 کاؤنٹر بنائے تھے کہ جس میں اس وقت کہا گیا تھا کہ 2 کاؤنٹر سینئر سٹیزن کے لیے ہیں کہ اس میں صرف سینئر سٹیزن جو ہوں گے وہی پروسیس کروائیں گے اور ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. بالکل، لیکن مطلب میں کیونکہ میں نے خود فیس کیا ہے، میں سینئر سٹیزن نہیں ہوں یقیناً، لیکن میں کسی کے ساتھ گیا اور وہاں پہ یقیناً ایز اے کامن سٹیزن جنرل سٹیزن طور پہ میں نے جا کے کہا جی آپ کی سینئر سٹیزن کی ایک کوئی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، باقی سب بھی سینئر سٹیزن ہیں، ان کی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کریں. بہرحال 1500 سے 2000 ٹوکن شبیر جو ہے وہ دیتے ہیں جو میگا سینٹر موجود ہے. جو نئے میگا سینٹر ہے وہ بھی اتنے ٹوکنز دے سکیں گے؟ ہاں جی بالکل. ابھی جو ادھر چل رہا ہے جیٹن روڈ پہ جو نادرا میگا سینٹر وہ 15 سے 2000 جاری کر رہے ہیں، جبکہ یہ جو ہے یہ تقریباً 18000 سے 2000 اسکوائر فٹ پہ بنایا گیا ہے. اور جو بنایا جا رہا ہے چونکہ امر صدو کے علاقے میں وہ 25000 سے 30000 اسکوائر فٹ پر ان کو ریکوائر کی گئی ہے کہ یہ زمین یہاں پر اتنی. تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ بڑی فیسلٹی بن رہی ہے. وہ زیادہ بڑی فیسلٹی ہوگی تو میں بھی ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی اس میں زیادہ بنیں گے. یہاں پہ 15 سے 2000 ہے تو وہاں پہ 2000 سے 2500 تک جانا چاہیے. اچھا تو یہ جو ان کے اپنے افسران اہلکار ہیں جو میگا سینٹرز میں کام کریں گے ان کی کوئی تربیت کا بھی سلسلہ ہوگا کیا؟ جو میگا سینٹر موجود ہے وہاں کوئی تربیت دی گئی ہے کہ کس طرح مخاطب ہونا ہے لوگوں سے، کس طرح ان کی بات سننی ہے اور رسپونڈ کرنا ہے؟ بالکل. پہلے جو نارمل سینٹرز ہیں ان میں تو دیکھا جائے تو اس تربیت کا کافی فقدان ہے، جبکہ یہ جو میگا سینٹر ہے اس میں دیکھنے کو ملا ہے کہ کچھ حد تک ہے، مگر اس میں بھی کمی ہے کہ افسران کی تربیت میں کمی ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا. جبکہ اس میں کوشش انہوں نے کی ہے، دیکھنے کو جو مل رہا تھا کہ کوشش کی گئی ہے مگر اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ جتنی زیادہ عوام کو سہولت دینی چاہیے. جبکہ اس کے بعد یہ جو میگا صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. لاسٹ کامنٹ آپ کا چاہیے. جب میگا سینٹر میرا جانا ہوا میں نے دیکھا جو ہی آیا انٹر انٹو دا فیسلٹی تو فیسلٹی بہت شاندار ہے، لیکن پھر جب رویہ جو ہے وہ مناسب نہیں تھا تو وہ تمام فیسلٹی کی جو شاندار اور وہ جوبن تھا وہ ختم ہوتا نظر آیا، اس کی رونق ختم ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے زندگی کے اندر سب سے اہم قدم جو ہے نا وہ تربیت ہوتی ہے کہ آپ انسان کی، میں تو بطور ڈاکٹر یہ بات کہوں، آدھی تکلیف مریض کی دور ہو جاتی ہے اگر ڈاکٹر اچھی طرح بات کر لے. اسی طرح کسی بھی محکمے کا آپ کام لے لے، اگر کوئی بندہ اچھی طرح گائیڈ کر لے اور اچھی طرح بات کرے تو آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے. جی ہمارے رویے کے اندر ایک ایسی بے چینی سی آ گئی ہے کہ کوئی انسان پاکستان میں کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش کرو تو وہ آگے سے ان کا رویہ اتنا جھنجھلاہٹ کا ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. بالکل. میرا خیال ہے سب سے اہم چیز ہے کہ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ شفٹ جو ہے سوشل شفٹ جو ہے اس سوشل شفٹ کو آپ نے وٹنس کیا ہوگا کہ وہ جو دید لحاظ عمر کا لحاظ جو ہے اس میں کافی کمی وقت کے ساتھ آئی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ کا اور شبیر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. 2 میگا سینٹرز نئے نادرا بنانے جا رہا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا ہم بھی کہتے ہیں خوشائند عمل ہے یہ ہو، اور پھر جب لوگ وہاں فیسلٹی یوز کرنے جائیں تو لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش بھی آیا جائے، سینئر سٹیزنز کو بھی قدر کی جائے اور باقی شہریوں کو بھی عزت کی نگاہ سے اچھی طرح ان سے مخاطب ہوا جائے. یہ بھی ضروری ہے میگا سینٹر میں، پھر اس کو صحیح میگا سینٹر کہنے کا جو ہے حق پورا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. محمد علی حمزہ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.